بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم. یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. انک لمن المرسلین. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، علی صراط مستقیم. سیدھے رستے پر ہو. تنزیل العزیز الرحیم. یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. تم کو لوٹ کر جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو. روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حدیث سن کے عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. کھلا ہے باب ریان، رحمت کا ہے پیام، اترا ہے نور قرآن، مومنوں آ گیا شہر رمضان. عبادت کا ہوا ہے ذوق و شوق، بند کیا ہے خدا نے شیطان، صبر و برداشت کا ملا ہے دوام، مومنوں آ گیا شہر رمضان. آؤ مل کر کریں خدا کو راضی، ملے ہم سب کو جہنم سے آزادی، بانٹیں غریبوں سے سحر و افطار، کیونکہ سکھاتا ہے ہم کو یہی رمضان، مومنوں آ گیا دیکھو ماہ رمضان. ہو ہی نہیں سکتا. بھابھی سنا، بھابھی ہاں دادی کو رنگ پسند آ گیا. اچھا وہ کیسے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا. کیا؟ میں پتا کر کے آتی ہوں. رنگ تو بڑا چنگا ہے، سپریم ہی ہے نا؟ نہیں دادی. تو پھر نئی والی سپریم ہے، سب سے بہترین رنگ کے ساتھ. نئی سپریم چائے اب ہر کپ میں رچائے سب سے سنہرا رنگ. نئی سپریم
सुनहरा रंग हर कप में। नेमतों में बरकतों का कमाल, ये सुनहरा सा लाल, रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على الفلاح.
حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. गाय बनस्पति और कुकिंग ऑयल। हो ही नहीं सकता। भाभी सुना। भाभी हाँ, दादी को रंग पसंद आ गया। अच्छा वो कैसे? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या? मैं पता करके आती हूँ। रंग तो बड़ा चंगा है। सुप्रीम ही है ना? नहीं दादी। तो फिर? ये नई वाली सुप्रीम है, सबसे बेहतरीन रंग के साथ। नई सुप्रीम चाय अब हर कप में रचाए सबसे सुनहरा रंग। नई सुप्रीम सुनहरा रंग हर कप में। गरे निजा गरे 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 निजा समी समी गरे गरे निजा गरे 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 निजा गरे चंदा अफ्तार की तैयारी हो गई? हाँ जी हो गई। तुसी भी आ जाओ। रब दे तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे बुल्ले सारा बुयोनू मिलदा जेड़ा नफ्स मारे। रब शब्दा सांझा रब शब्दा पालनहार रब शब्दा सांझा रब शब्दा पालनहार। तेरी एक दुआ से सुन लेता वो तेरी पुकार। वो तेरा है तेरे साथ है बनके सच्चा यार। रब शब्दा सांझा
ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ محبت سلامتی اور امن کا پیغام ہی تو ہے شان رمضان شان خوشیاں چکھ لو کھلا ہے باب ریان رحمت کا ہے پیام اترا ہے نور قرآن مومنوں آ گیا شہر رمضان عبادت کا ہوا ہے ذوق و شوق بند کیا ہے خدا نے شیطان صبر و برداشت کا ملا ہے دوام مومنوں آ گیا شہر رمضان آؤ مل کر کریں خدا کو راضی ملے ہم سب کو جہنم سے آزادی بانٹیں غریبوں سے سحر و افطار کیونکہ سکھاتا ہے ہم کو یہی رمضان مومنوں آ گیا دیکھو ماہ رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھوں ارشاد فرمایا چاہو رکھو چاہے نہ رکھو حضرت ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میں حدیث کو سن کے عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین
تیرا سکہ دبا دو جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکہ دبا دو جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت نے بنایا تجھے جملہ سب سے خود سجا دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم شوال المکرم کے روزوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے حدیث شریف میں آیا کہ جس شخص نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور ان کے ساتھ شوال کے 6 روزے اور ملائے تو اس نے گویا تمام عمر کے روزے رکھے اب یہ 6 روزے آپ اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں شروع میں رکھو درمیان میں یا مہینے کے آخر میں ثواب برابر ہے حدیث شریف میں جو مسلمان شوال کی پہلی تاریخ کو دن یا رات میں نماز عید کے بعد 4 نفل اپنے گھر میں ادا کرے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ 21 بار پڑھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور جنت جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے اور وہ شخص اس وقت تک نہ مرے گا
جب تک اپنا مکان جنت میں نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی خوشخبری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص شوال کے مہینے میں یا دن یا رات کو 8 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد قل ہو اللہ احد 25 مرتبہ پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ، 70 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اس واسطے رحمت اور حکمت کے دروازے کھول دے گا اور اس کے لیے جنت میں بہت بڑا مکان بنائے گا اور اس کی 70 حاجتیں دنیا میں پوری فرمائے گا۔ شوال المکرم کے بہت سے اہم واقعات ہیں، چند ایک ذکر کرتے ہیں اور انشاءاللہ گفتگو تمام۔ ماہ شوال المکرم میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا۔ اسی ماہ میں حضور نبی کریم خاتم النبیین اور رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا۔ اسی ماہ میں غزوہ بنی قیقہ، غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ طائف وغیرہ وقوع پذیر ہوئی۔ اسی ماہ میں سریہ عبداللہ بن رواحہ، سریہ کرف ابن جابل فرحی، سریہ بن مرصدہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقوع پذیر ہوئے۔ اسی ماہ میں ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اسی ماہ میں وفات ہوئی حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی۔ اسی ماہ میں حضرت حذیفہ، حضرت امام زین العابدین، حضرت صہیب رومی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امیر حمزہ، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ، حضرت ابراہیم بن غوث اعظم، حضرت شرف الدین یحییٰ، حضرت امام اسماعیل بخاری، حضرت عمر بن عاص، حضرت امام ابن سرین رضی اللہ تعالی عنہم کی وفات ہوئی۔ اسی ماہ میں حجر اسود کو کعبۃ اللہ میں دوبارہ واپس لا کر نصب کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی شوال المکرم کے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اس مہینے کے اہم واقعات ہیں ان کو بھی ہمیں سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھلا ہے باب ریان، رحمت کا ہے پیام، اترا ہے نور قرآن، مومنوں آ گیا شہر رمضان۔ عبادت کا ہوا ہے ذوق و شوق، بند کیا ہے خدا نے شیطان، صبر و برداشت کا ملا ہے دوام، مومنوں آ گیا شہر رمضان۔ آؤ مل کر کریں خدا کو راضی، ملے ہم سب کو جہنم سے آزادی، بانٹیں غریبوں سے سحر و افطار، کیونکہ سکھاتا ہے ہم کو یہی رمضان، مومنوں آ گیا دیکھو ماہ رمضان۔ گرے نظام
gare 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 nida समी समी gare gare nida gare 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 nida gare nida चंदा अफ्तार की तैयारी हो गई? हाँ जी हो गई तुसी भी आ जाओ रब दे तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे बुल्ले शाह रब योनू मिलदा जेड़ा नफ्स नू मारे रब शब्दा सांझा रब शब्दा पालनहार रब शब्दा सांझा रब शब्दा पालनहार तेरी एक दुआ से सुन लेता वो तेरी पुकार वो तेरा है तेरे साथ है बन के सच्चा यार रब शब्दा सांझा रब शब्दा सांझा रब शब्दा पालनहार रब शब्दा सांझा मोहब्बत, सलामती और अमन का पैगाम ही तो है शान रमजान। शान, खुशियां चख लो। रमज़ान मुबारक आप सबको। रमज़ान की बड़ी रहमतें हैं। पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही मुबारक रहा है, क्योंकि इसी महीने में तो कायम हुआ था हमारा प्यारा मुल्क। बड़ी बरकतें लाता है ये ख़ास महीना, और हमारे घर में तो डबल हो जाती हैं बरकतें, क्योंकि हमारे यहाँ बरकत कुकिंग ऑयल और बनस्पति आता है। कीमत में तो मुनासिब है ही, भरपूर ग़िज़ायत भी देता है। अरे और क्या चाहिए। हर घर में बरकत। जैसे रमजान में छोटी सी नेकी भी बहुत बड़ी तब्दीली लाती है, इसी तरह टैंग बनाता है आपके बच्चों का हर लम्हा भरपूर। मजेदार विटामिन सी के साथ टैंग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। हो ही नहीं सकता। भाभी सुना। भाभी हाँ, दादी को रंग पसंद आ गया। अच्छा वो कैसे? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या? मैं पता करके आती हूँ। रंग तो बड़ा चंगा है। सुप्रीम ही है ना? नहीं दादी। तो फिर ये नई वाली सुप्रीम है, सबसे बेहतरीन रंग के साथ। नई सुप्रीम चाय अब हर कप में रचाए सबसे सुनहरा रंग। नई सुप्रीम सुनहरा रंग हर कप में। gare nida gare 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 nida समी समी gare gare nida gare 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 nida gare nida चंदा अफ्तार की तैयारी हो गई? हाँ जी हो गई तुसी भी आ जाओ। रब दे तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे बुल्ले शाह रब योनू मिलदा जेड़ा नफ्स नू मारे रब शब्दा सांझा
रब सब दा पालनहार रब सब दा सांझा रब सब दा पालनहार तेरी एक दुआ से सुन लेता वो तेरी पुकार वो तेरा है तेरे साथ है बन के सच्चा यार रब सब दा सांझा रब सब दा सांझा रब सब दा पालनहार रब सब दा सांझा मोहब्बत, सलामती और अमन का पैगाम ही तो है शान रमजान। शान, खुशियां चख लो। रमज़ान मुबारक आप सबको। रमज़ान की बड़ी रहमतें हैं। पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही मुबारक रहा है, क्योंकि इसी महीने में तो कायम हुआ था हमारा प्यारा मुल्क। बड़ी बरकतें लाता है ये ख़ास महीना, और हमारे घर में तो डबल हो जाती हैं बरकतें, क्योंकि हमारे यहाँ बरकत कुकिंग ऑयल और बनास्पति आता है। कीमत में तो मुनासिब है ही, भरपूर ग़िज़ायत भी देता है। अरे और क्या चाहिए। हर घर में बरकत। जैसे रमजान में छोटी सी नेकी भी बहुत बड़ी तब्दीली लाती है, इसी तरह टैंग बनाता है आपके बच्चों का हर लम्हा भरपूर। मजेदार विटामिन सी के साथ टैंग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। गरे निजा गरे 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 निजा समी समी गरे गरे निजा गरे 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 निजा गरे चंदा अफ्तार की तैयारी हो गई? हाँ जी हो गई, तुसी भी आ जाओ। रब दे तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे बुल्ले सारा बुयोनू मिलदा जेड़ा नफ्स नू मारे रब सब दा सांझा रब सब दा पालनहार रब सब दा सांझा रब सब दा पालनहार तेरी एक दुआ से सुन लेता वो तेरी पुकार वो तेरा है तेरे साथ है बन के सच्चा यार रब सब दा सांझा रब सब दा सांझा रब सब दा पालनहार रब सब दा सांझा मोहब्बत, सलामती और अमन का पैगाम ही तो है शान रमजान। शान, खुशियां चख लो। जैसे रमजान में छोटी सी नेकी भी बहुत बड़ी तब्दीली लाती है, इसी तरह टैंग बनाता है आपके बच्चों का हर लम्हा भरपूर। मजेदार विटामिन सी के साथ टैंग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। खुला है बाबे रयान, रहमत का है पयाम, उतरा है नूर कुरान, मोमिनो आ गया शहरे रमजान।
عبادت کا ہوا ہے ذوق و شوق، بند کیا ہے خدا نے شیطان، صبر و برداشت کا ملا ہے دوام، مومنوں آ گیا شہر رمضان۔ آؤ مل کر کریں خدا کو راضی، ملے ہم سب کو جہنم سے آزادی، بانٹیں غریبوں سے سحر و افطار، کیونکہ سکھاتا ہے ہم کو یہی رمضان، مومنوں آ گیا دیکھو ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن ابی امامۃ قال ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما عنده الدنیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسمعون الا تسمعون ان البذاذة من الایمان ان البذاذة من الایمان، رواہ ابو داود۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں سنتے، کیا تم نہیں سنتے، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جہاں ایک طرف دین کی تعلیم دی جاتی، قرآن پاک کی تعلیم ہوتی، حکمت کی تعلیم ہوتی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کبھی اشعار بھی پڑھے جاتے، دور جاہلیت کے واقعات بھی سنائے جاتے، اور اس کے علاوہ دنیا کے ملوک اور بادشاہوں کے واقعات اور حالات کا بھی ذکر ہوتا۔ انہی مجالس میں سے ایک مجلس میں صحابہ کرام نے ایک روز آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا، یعنی دنیا کی رونقوں کا اور دنیا کی زینت اور سجاوٹ وغیرہ کا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرا کر یہ بات فرمائی کہ کیا تم سنتے نہیں ہو کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، اور پھر آپ نے اس بات کو بھی دہرایا۔ آپ کے طریقہ تعلیم میں یہ بات بھی بہت تھی کہ آپ اہم بات کو ایک سے زائد مرتبہ، یعنی 2 بار یا بعض اوقات 3 بار بھی دہرایا کرتے تھے۔ یہاں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ سادگی ہے، کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، گویا سادگی کو ایمان سے جوڑ دیا گیا۔ سادگی جسے انگریزی میں سمپلسٹی کہا جاتا ہے، اگر آپ اس کا معنی ڈکشنری میں دیکھیں تو سادگی کا معنی یا سمپلسٹی کا معنی ہے ایکسٹریملی ایزی ٹو ڈو، گویا سادہ زندگی وہ زندگی ہے کہ جس میں آسانی ہو، جس میں انسان مشقت میں نہ پڑے۔ یہ سادگی انسان کے لباس میں بھی، انسان کے رہن سہن میں بھی، انسان کی غذا میں بھی، اور اسی طرح انسان کی گفتگو میں بھی، گویا انسانی زندگی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں سادگی،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سادگی کا تعلق ایمان سے کیسے ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایمان انسان کے اندر کی اس کیفیت کا نام ہے جو اس کی زبان یعنی اس کی گفتگو اور اس کے عمل سے جھلکتی ہے، اور پھر اس کا تعلق زندگی کے تمام تر معاملات سے ہو جاتا ہے. یعنی ایمان ایسی چیز نہیں جو محض ایک آپ اس کو خیال سمجھیں یا محض اس کو ایک قول سمجھیں، عمل اس کی تصدیق کرتا ہے. تو پھر عمل سے تعلق اس کا جب بنے گا تو یقیناً اس کا اثر انسان کی ساری زندگی پر نمایاں ہوگا. مثلاً جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ سادگی لباس میں، سادگی غذا میں، سادگی گفتگو میں اور زندگی کے تمام معاملات میں، تو یہ کس طرح ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، یعنی سادگی. تو آپ دیکھیے کہ گفتگو ہی کو لیجئے، اگر آپ آسان الفاظ میں گفتگو کر رہے ہیں، سادہ طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو وہ ہر شخص کی سمجھ میں آنے والی بات ہوگی. اور اگر آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے شخص کو سمجھنے میں دقت ہو، یا یہ کہ وہ بات چند مخصوص افراد ہی سمجھ پائیں، تو اس سے انسان دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا، اور بسا اوقات دوسروں کے لیے مشکل پیدا کر دیتا ہے انسان. اسی طرح انسان کی غذا میں سادگی، مثلاً اگر آپ مرغن کھانے کھائیں گے تو یقینی طور پر اس کا اثر آپ کی صحت پر ہوگا، جسمانی کیفیت پر ہوگا، سوچ پر ہوگا، اور اس کے نتیجے میں آپ کی عبادات متاثر ہوں گی. پھر اسی طرح اگر آپ کے لباس میں سادگی نہیں تو بھی آپ کی عبادات اور زندگی کے کام متاثر ہو سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جس طریقے زندگی کی ہمیں تعلیم دی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز انسان کا بامقصد زندگی گزارنا ہے. ایک بامقصد انسان کی زندگی میں تکلفات اور تعیشات نہیں ہوتے. اس کی سوچ، اس کا عمل، اس کی ساری سٹرگل اس کے مقصد کے گرد گھومتی ہے. اور مقصد کو پانے کے لیے زندگی کا سادہ ہونا بے حد ضروری ہے. آپ کی زندگی میں خواہ آپ کا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہو، یا خدمت خلق ہو، یا کسی بھی طرح انسانیت کے لیے فائدہ مند ہونا ہو، تو ان تمام مقاصد کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سوچ آپ کے مقاصد سے ہم آہنگ ہو اور آپ کی کوشش بھی اسی جانب ہو. اور کوششوں کو ایک نقطے کے گرد مرکوز کرنے کے لیے یا فوکس کرنے کے لیے یا اسی چیز پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا طرز زندگی اس قسم کا ہو کہ جس میں اس کے مقصد تک پہنچنے میں پھر رکاوٹ نہ ہو. اب مثلاً اگر آپ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جس کو پہن کر آپ کے لیے چلنا دوبر ہو، آپ کے لیے اٹھنا بیٹھنا دوبر ہو، آپ صحیح طور پر آرام نہ کر سکیں، تو یقینی طور پر آپ کے عمل کی صلاحیت متاثر ہوگی. اسی طرح گھر کی ڈیکوریشن میں جس جگہ پر آپ کام کاج کرتے ہیں، آپ کی ورک پلیس پر، اگر آپ کا رہن سہن سادہ نہیں اور آپ نے غیر ضروری قسم کی اشیاء اکٹھی کر رکھی ہیں، تو ایسے میں آپ کی سوچ اپنے کام پر کم اور غیر ضروری اشیاء کی طرف زیادہ ہوگی، اور یہ چیز بالآخر آپ کی کارکردگی کو متاثر کرنے والی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر ہم آپ کے عادات کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی غذائی عادات نہایت سادہ تھیں. مثلاً آپ وہ غذائیں پسند کرتے تھے جو قدرتی تھیں، نیچرل تھیں. مثلاً شہد کا استعمال، اسی طرح کھجور کا استعمال، دودھ کا استعمال. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا ہی سادہ نہ تھی بلکہ کھانے کا انداز بھی بہت سادہ تھا. یعنی اس میں بیٹھنے کی پوزیشن، اس میں کھانے کا انداز کہ کس طرح آپ ہاتھ سے کھاتے تھے اور کتنی غذا ایک وقت میں لیتے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ جس قدر انرجیٹک تھے اور
کتنی کتنی دیر تک رات عبادت میں بھی کھڑے رہتے تھے. یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ ترقی یافتہ دنیا میں بیک ٹو بیسکس کا نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ انسان جتنا بھی نیچر سے قریب ہوگا، انسان کی غذائی عادات جتنی سادہ ہوں گی، اس کی صحت اتنی ہی عمدہ ہوگی اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت اتنی ہی بہترین ہوگی. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ غذا کو تیار کرنے کے جو مراحل ہیں اس میں جو وقت کا ضیاع ہے اس سے بھی انسان بچ سکتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ کے سونے کا جو طریقہ تھا، اس میں جو آپ کا بستر تھا وہ کتنا سادہ تھا. آپ بہت نرم بستر استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا تھا. پھر اسی طرح آپ کا لباس، آپ کے لباس میں کبھی بھی کسی قسم کا داغ دھبا نہیں دیکھا گیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سادگی کا معنی میلے کچیلے کپڑے پہننا ہے یا پھٹے پرانے کپڑے پہننا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سادہ ضرور تھا لیکن وہ میلا کچیلا نہیں تھا. کسی قسم کا کوئی داغ دھبا اس پر نہیں دیکھا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں کسی قسم کا کوئی کبر اور غرور نہ تھا، کوئی شاہانہ ٹھاٹ باٹ نہ تھی. آپ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں انما انا عبد البس کما یلبس العبد، میں تو ایک بندہ ہوں اور اسی طرح کا لباس پہنتا ہوں جیسا ایک بندے کو لباس پہننا چاہیے، یعنی جس میں کسی قسم کا غرور اور تکبر نہ ہو. جیسا کہ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح لباس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ تعالی ثوب مذلت، کہ جو شخص کسی لباس کو شہرت حاصل کرنے کی غرض سے پہنے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. یعنی ایسا لباس بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ جسے پہن کر انسان خود کو نمایاں کرے. پھر اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کے طور پر اپنا کپڑا لٹکائے گا، یعنی اپنا تہبند، اور گھسیٹ کر چلے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں. یعنی وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے جس کے لباس میں غرور اور تکبر کا عنصر ہے، اور اسی وجہ سے وہ لباس کو لٹکاتا اور گھسیٹتا ہے. تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سادہ زندگی گزاری اور اہل ایمان کو سادہ زندگی کی طرف متوجہ فرمایا، کیونکہ جس قدر انسان کی زندگی سادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی سوچ بلند ہوتی ہے، یعنی سمپل لیونگ، ہائر تھنکنگ. کیونکہ انسان جب اپنے زندگی کو تکلفات سے بچا کر اپنی توجہ کو خاص مقاصد کے اوپر مرکوز کرتا ہے تو اس سے انسان کی کارکردگی بہتر سے بہترین ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے برعکس اگر انسان اپنی ضروریات پر زائد از ضرورت وقت صرف کرتا ہے تو یقیناً اس کے مقاصد متاثر ہوتے ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں یا آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر تصور پایا جاتا ہے کہ ضروریات زندگی کا استعمال جو ہے اس سے بھی پرہیز کیا جائے، تو کیا بیسک نیسیسٹیز آف لائف کا ہونا عیاشی میں آ جاتا ہے؟ نہیں، آپ دیکھیے کہ ایک چیز ہے نیسیسٹی، ایک ہے کمفرٹ اور ایک ہے لگژری. جہاں تک نیسیسٹی کا تعلق ہے، جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، تو ان کو پورا کرنے سے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کھانا مت کھاؤ اور بھوکے رہا کرو اور فاقے کاٹو. ہمارے دین میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ تم سو نہیں اور جاگتے ہی رہو اور اپنی ضرورت پوری نہیں کرو، یا شادی نہیں کرو، یا لوگوں سے میل جول نہیں رکھو، یا بات چیت نہیں کرو. اس چیز سے روکا نہیں گیا. جو بھی انسان کی بنیادی جسمانی، روحانی اور جذباتی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے سے اور احسن طریقے اور جائز طریقے سے پورا کرنے سے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا. نیسیسٹی کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کمفرٹ کا پہلو بھی ہو تو ایک حد تک وہ بھی جائز ہے. ہاں، وہ کمفرٹ اگر لگژری میں بدلنے لگے اور انسان
اپنے مقصد زندگی کو بھول جائے اور اہم کاموں کو یا ذمہ داریوں کو فراموش کر کے انسان غیر ضروری چیزوں پر اپنا مال اور وقت استعمال کرنے لگے یا ضائع کرنے لگے تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے. جہاں تک ضروریات زندگی کا تعلق ہے اور پھر ان ضروریات زندگی کو آسان طریقے سے پورا کرنے کا تعلق ہے تو اس سے منع نہیں کیا گیا. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت بات سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سادگی میں آسانی بہت ہے. اور دوسری چیز جو مجھے ایک بہت امیزنگ لگ رہی تھی وہ یہ کہ جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی انتہائی سادہ تھا، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ انہوں نے کام جتنا بڑا کیا اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ سادگی جو ہے وہ اس کا تعلق طرز رہائش سے بھی ہے، تو ابھی ریسنٹلی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اب جو انٹیریئر ڈیزائننگ میں جو کانسیپٹ آ رہا ہے وہ کم سے کم چیزوں کا آ رہا ہے، کہ کم فرنیچر، اسی طرح پردوں کی ڈیکوریشن میں کہ پہلے جیسے کہ بہت بھاری پردے اور بہت پیلمٹس کے ساتھ، اب وہ کہتے ہیں کہ کھڑکیوں پہ کم سے کم پردے، جتنی کم چیز آپ رکھ سکیں اتنا ہی وہ خوبصورت لگتے ہیں. تو یہ ایک مجھے بات بہت اچھی لگی. لیکن ایک پہلو پر میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے، وہ یہ کہ جیسے کہ ابھی بات ہوئی ہے کہ سادگی کا تعلق لباس سے ہے، طرز زندگی سے ہے، غذا سے ہے، تو کیا سادگی کا تعلق معاملات سے بھی ہے؟ جی ہاں، سادگی کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے. یعنی سادگی صرف گفتگو میں نہیں، صرف کھانے پینے میں نہیں یا رہائش اور لباس میں نہیں، بلکہ انسانی تعلقات اور انسانی معاملات میں بھی ہے. مثلا اگر آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اور اس میں تصنع ہے، بناوٹ ہے، تو وہ معاملہ کبھی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتا. ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ آپ دوسرے سے وہی کہیں جو آپ کے دل میں ہے، آپ دوسرے کو وہی بتائیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ قول اور فعل کے تضاد کے نتیجے میں انسانی تعلقات متاثر ہوتے ہیں. تو سادگی آپ یوں سمجھیے کہ گویا ایک رویہ ہے یا زندگی کے ایک ایسا طرز عمل ہے کہ جو ہر پہلو کو محیط ہے. پھر آپ دیکھیں کہ معاملہ کرتے وقت یا ویسے ہی لوگوں سے بات کرتے وقت اگر انسان بہت تکلف سے کام لیتا ہے تو اس کو کتنا ناپسندیدہ قرار دیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے ہلاک المتنطعون، وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو باتوں میں بہت بناوٹ اور تکلف کرتے ہیں. یعنی اس چیز کو اخلاقی اعتبار سے بھی بہت ناپسندیدہ گردانا گیا ہے. آپ کی اسی بات کے حوالے سے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بناوٹ کرنے والوں کو انتہائی سخت ناپسند فرمایا، تو اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھیں کہ جو لوگ بہت زیادہ آرٹیفیشیلٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں یا بہت بناوٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ان کی ریپو بن نہیں پاتی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شاید یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ دوسرے کی جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ سینس کر لیتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ اصلیت پر مبنی ہے یا کتنی بناوٹ پر مبنی ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ انسان بہت سی باتیں کہتا نہیں بھی دوسرے کو، لیکن سمجھ جاتا ہے کہ دوسرا کس ٹون میں بات کر رہا ہے یا کس طریقے پہ بات کر رہا ہے. اور جب ایک بات میں تکلف زیادہ ہوتا ہے یا بناوٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس سے تعلقات میں محبت اور خلوص باقی نہیں رہتا. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی یہ تکلف اور بناوٹ کی جو آپ نے ابھی بات کی، تو یہ تکلف اور بناوٹ جو ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ اس کو اگر تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیجیے. تکلف اور بناوٹ کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تکلف کرنے والا اصل میں وہ ہوتا نہیں جو وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تکلف میں ہے تکلیف سراسر. یعنی سادگی میں آسانی ہے لیکن تکلف میں تکلیف ہے کہ انسان اپنی اصل سے یا حقیقت سے ہٹ کر ایک غیر حقیقی طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہے. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدترین انسان بتایا جو دو چہروں والا ہے، کہیں پر کچھ ہے کہیں پر کچھ ہے. مثلاً آپ کسی کو ملتے ہیں اور آپ اس سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کریں حالانکہ آپ کے دل میں کچھ بھی محبت نہیں، تو ایسے میں بلا وجہ بناوٹ سے بہت ظاہر کرنا ایک جھوٹ بھی ہے اور اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ آپ اس چیز کو زیادہ دیر قائم نہیں رکھ سکیں گے. آپ نے ایک موقع پر تو اس طرح کا رویہ ظاہر کیا گویا آپ کسی کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اور چونکہ آپ کے دل میں نہیں تو
بہت جلد وہ حقیقت کھل جائے گی اور کسی اور موقع پر آپ کا رویہ انتہائی خراب بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس رویے میں ایک اعتدال ہو، جس میں تکلف نہ ہو، اور جو رویہ انسان کے حقیقی دلی جذبات کی عکاسی کر رہا ہو، وہ انسان کے لیے آسانی کا باعث ہوتا ہے اور تعلقات میں زیادہ بہتری لانے کا سبب ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان مبارک آپ سب کو. رمضان کی بڑی رحمتیں ہیں. پاکستان کے لیے تو بہت ہی مبارک رہا ہے، کیونکہ اسی مہینے میں تو قائم ہوا تھا ہمارا پیارا ملک. بڑی برکتیں لاتا ہے یہ خاص مہینہ، اور ہمارے گھر میں تو ڈبل ہو جاتی ہیں برکتیں، کیونکہ ہمارے یہاں برکت کوکنگ آئل اور بناسپتی آتا ہے. قیمت میں تو مناسب ہے ہی، بھرپور غذائیت بھی دیتا ہے. ارے اور کیا چاہیے. ہر گھر میں برکت. نعمتوں میں برکتوں کا کمال، یہ سنہرا سا لال، روح افزا. ہر روز بچے سیکھتے ہیں کچھ اچھی باتیں، جیسے رمضان میں چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑی تبدیلی لاتی ہے. اسی طرح ٹینگ بناتا ہے آپ کے بچوں کا ہر لمحہ بھرپور. مزیدار وائٹامن سی کے ساتھ ٹینگ بنائے بہتر مستقبل روزانہ. نعمتوں میں برکتوں کا کمال، یہ سنہرا سا لال، روح افزا. زندگی مبارک. گرے نیزا گرے 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 نیزا سمی سمی گرے گرے نیزا گرے 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 نیزا گرے چندہ افطار کی تیاری ہو گئی؟ ہاں جی ہو گئی. تسی بھی آ جاؤ. رب دے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب یونوں ملدا جیڑا نفس نوں مارے. رب سب دا سانجا، رب سب دا پالن ہار، رب سب دا سانجا، رب سب دا پالن ہار. تیری ایک دعا سے سن لیتا وہ تیری پکار، وہ تیرا ہے تیرے ساتھ ہے بن کے سچا یار. رب سب دا سانجا، رب سب دا سانجا، رب سب دا پالن ہار، رب سب دا سانجا. محبت، سلامتی اور امن کا پیغام ہی تو ہے شان رمضان. شان، خوشیاں چکھ لو. نعمتوں میں برکتوں کا کمال، یہ سنہرا سا لال، روح افزا.
ہر روز بچے سیکھتے ہیں کچھ اچھی باتیں، جیسے رمضان میں چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑی تبدیلی لاتی ہے۔ اسی طرح ٹینگ بناتا ہے آپ کے بچوں کا ہر لمحہ بھرپور، مزیدار وائٹامن سی کے ساتھ۔ ٹینگ بنائے بہتر مستقبل روزانہ۔ رمضان مبارک آپ سب کو۔ رمضان کی بڑی رحمتیں ہیں۔ پاکستان کے لیے تو بہت ہی مبارک رہا ہے، کیونکہ اسی مہینے میں تو قائم ہوا تھا ہمارا پیارا ملک۔ بڑی برکتیں لاتا ہے یہ خاص مہینہ، اور ہمارے گھر میں تو ڈبل ہو جاتی ہیں برکتیں، کیونکہ ہمارے یہاں برکت کوکنگ آئل اور بناسپتی آتا ہے۔ قیمت میں تو مناسب ہے ہی، بھرپور غذائیت بھی دیتا ہے۔ ارے اور کیا چاہیے؟ ہر گھر میں برکت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ 16ویں رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد میں گئے۔ ہم میں بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہ رکھا، تو نہ روزداروں نے غیر روزداروں پر عیب لگایا اور نہ انہوں نے ان پر۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ من حدیث کو سن کے عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعمتوں میں برکتوں کا کمال، یہ سنہرا سا لال روح افزا۔ رمضان مبارک آپ سب کو۔ رمضان کی بڑی رحمتیں ہیں۔ پاکستان کے لیے تو بہت ہی مبارک رہا ہے،
کیونکہ اسی مہینے میں تو قائم ہوا تھا ہمارا پیارا ملک۔ بڑی برکتیں لاتا ہے یہ خاص مہینہ، اور ہمارے گھر میں تو ڈبل ہو جاتی ہیں برکتیں، کیونکہ ہمارے یہاں برکت کوکنگ آئل اور بناسپتی آتا ہے۔ قیمت میں تو مناسب ہے ہی، بھرپور غذائیت بھی دیتا ہے۔ ارے اور کیا چاہیے؟ ہر گھر میں برکت۔ ہر روز بچے سیکھتے ہیں کچھ اچھی باتیں، جیسے رمضان میں چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑی تبدیلی لاتی ہے۔ اسی طرح ٹینگ بناتا ہے آپ کے بچوں کا ہر لمحہ بھرپور، مزیدار وائٹامن سی کے ساتھ۔ ٹینگ بنائے بہتر مستقبل روزانہ۔ کھلا ہے باب ریان، رحمت کا ہے پیام، اترا ہے نور قرآن، مومنوں آ گیا شہر رمضان۔ عبادت کا ہوا ہے ذوق و شوق، بند کیا ہے خدا نے شیطان، صبر و برداشت کا ملا ہے دوام، مومنوں آ گیا شہر رمضان۔ آؤ مل کر کریں خدا کو راضی، ملے ہم سب کو جہنم سے آزادی، بانٹیں غریبوں سے سحر و افطار، کیونکہ سکھاتا ہے ہم کو یہی رمضان، مومنوں آ گیا دیکھو ماہ رمضان۔ لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله हर रोज बच्चे सीखते हैं कुछ अच्छी बातें, जैसे रमजान में छोटी सी नेकी भी बहुत बड़ी तब्दीली लाती है। इसी तरह टैंग बनाता है आपके बच्चों का हर लम्हा भरपूर। मजेदार विटामिन सी के साथ टैंग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। रमज़ान मुबारक आप सबको। रमज़ान की बड़ी रहमतें हैं। पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही मुबारक रहा है, क्योंकि इसी महीने में तो कायम हुआ था हमारा प्यारा मुल्क। बड़ी बरकतें लाता है ये ख़ास महीना, और हमारे घर में तो डबल हो जाती हैं बरकतें, क्योंकि हमारे यहाँ बरकत कुकिंग ऑयल और बनास्पति आता है। कीमत में तो मुनासिब है ही, भरपूर ग़िज़ायत भी देता है। अरे और क्या चाहिए। हर घर में बरकत। हर रोज बच्चे सीखते हैं कुछ अच्छी बातें, जैसे रमजान में छोटी सी नेकी भी बहुत बड़ी तब्दीली लाती है। इसी तरह टैंग बनाता है आपके बच्चों का हर लम्हा भरपूर। मजेदार विटामिन सी के साथ टैंग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। नेमतों में बरकतों का कमाल, ये सुनहरा सा लाल, रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक।
gare nisa gare 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 nisa समी समी gare gare nisa gare 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 nisa gare चंदा अफ्तार की तैयारी हो गई? हाँ जी हो गई, तुसी भी आ जाओ। रब दे तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे बुल्ले सारा बुयोनू मिलदा जेड़ा नफ्स नू मारे रब सबदा सांझा रब सबदा पालनहार रब सबदा सांझा रब सबदा पालनहार तेरी एक दुआ से सुन लेता वो तेरी पुकार वो तेरा है तेरे साथ है बन के सच्चा यार रब सबदा सांझा रब सबदा सांझा रब सबदा पालनहार रब सबदा सांझा मोहब्बत, सलामती और अमन का पैगाम ही तो है शान रमजान। शान, खुशियां चख लो। रमज़ान मुबारक आप सबको। रमज़ान की बड़ी रहमतें हैं। पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही मुबारक रहा है, क्योंकि इसी महीने में तो कायम हुआ था हमारा प्यारा मुल्क। बड़ी बरकतें लाता है ये ख़ास महीना, और हमारे घर में तो डबल हो जाती हैं बरकतें, क्योंकि हमारे यहाँ बरकत कुकिंग ऑयल और बनास्पति आता है। कीमत में तो मुनासिब है ही, भरपूर ग़िज़ायत भी देता है। अरे और क्या चाहिए। हर घर में बरकत। शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकड़, वो चांदी से माटी, नजर में बसाने का दिल चाहता है। जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजी, कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजी, कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकड़, वो चांदी से माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़
جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کہ کیا ہے حقیقت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے Gare niza, gare gare, gare niza. Sami, Sami. Gare niza, gare gare, gare niza, gare niza. चंदा अफ्तार की तैयारी हो गई? हाँ जी हो गई तुसी भी आ जाओ रब दे तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे बुल्ले सारा बुयों नू मिलदा जेड़ा नफ्स
ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ तेरी एक दुआ से सुन लेता वो तेरी पुकार वो तेरा है तेरे साथ है बन के सच्चा यार रब सबदा साझा रब सबदा साझा रब सबदा पालनहार रब सबदा साझा मोहब्बत, सलामती और अमन का पैगाम ही तो है शान रमजान। शान, खुशियां चख लो। खुला है बाबे रयान, रहमत का है पयाम, उतरा है नूरे कुरान, मोमिनो आ गया शहरे रमजान। इबादत का हुआ है ज़ौक़ व शौक़, बंद किया है खुदा ने शैतान, सब्र व बर्दाश्त का मिला है दवाम, मोमिनो आ गया शहरे रमजान। आओ मिलकर करें खुदा को राजी, मिले हम सबको जहन्नुम से आजादी, बांटें गरीबों से सहर व अफ्तार, क्योंकि सिखाता है हमको यही रमजान, मोमिनो आ गया देखो माह रमजान। दादी को रंग पसंद आ गया, दादी को रंग पसंद आ गया। हो ही नहीं सकता। भाभी सुना, भाभी हाँ, दादी को रंग पसंद आ गया। अच्छा वो कैसे? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। दादी को रंग पसंद आ गया। क्या? मैं पता करके आती हूँ। रंग तो बड़ा चंगा है। सुप्रीम ही है ना? नहीं दादी। तो फिर ये नई वाली सुप्रीम है, सबसे बेहतरीन रंग के साथ। नई सुप्रीम चाय अब हर कप में रचाए सबसे सुनहरा रंग। नई सुप्रीम सुनहरा रंग हर कप में। गरे निजा गरे गरे
समी समी चंदा अफ्तार की तैयारी हो गई? हाँ जी हो गई, तुसी भी आ जाओ। रब दे तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे बुल्ले सारा बुयोनू मिलदा जेड़ा नफ्स नू मारे रब सबदा सांझा रब सबदा पालनहार रब सबदा सांझा रब सबदा पालनहार तेरी एक दुआ से सुन लेता वो तेरी पुकार वो तेरा है तेरे साथ है बन के सच्चा यार रब सबदा सांझा रब सबदा सांझा रब सबदा पालनहार रब सबदा सांझा मोहब्बत, सलामती और अमन का पैगाम ही तो है शान रमजान। शान कराची और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ जाता है। اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على کھلا ہے باب ریان، رحمت کا ہے پیام، اترا ہے نور قرآن، مومنوں آ گیا شہر رمضان۔ عبادت کا ہوا ہے ذوق و شوق، بند کیا ہے خدا نے شیطان، صبر و برداشت کا ملا ہے دوام، مومنوں آ گیا شہر رمضان۔ آؤ مل کر کریں خدا کو راضی، ملے ہم سب کو جہنم سے آزادی، بانٹیں غریبوں سے سحر و افطار، کیونکہ سکھاتا ہے ہم کو یہی رمضان، مومنوں آ گیا دیکھو ماہ رمضان۔ ہر روز بچے سیکھتے ہیں کچھ اچھی باتیں، جیسے رمضان میں چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑی تبدیلی لاتی ہے۔ اسی طرح ٹینگ بناتا ہے آپ کے بچوں کا ہر لمحہ بھرپور، مزیدار وائٹامن سی کے ساتھ۔ ٹینگ بنائے بہتر مستقبل روزانہ۔ نعمتوں میں برکتوں کا کمال، یہ سنہرا سلال، روح افزا، زندگی مبارک۔ رمضان مبارک آپ سب کو۔ رمضان کی بڑی رحمتیں ہیں، پاکستان کے لیے تو بہت ہی مبارک رہا ہے، کیونکہ اسی مہینے میں تو قائم ہوا تھا ہمارا پیارا ملک۔ بڑی برکتیں لاتا ہے یہ خاص مہینہ، اور ہمارے گھر میں تو ڈبل ہو جاتی ہیں برکتیں، کیونکہ ہمارے یہاں برکت کوکنگ آئل اور بناسپتی آتا ہے۔ قیمت میں تو مناسب ہے ہی، بھرپور غذائیت بھی دیتا ہے۔ ارے اور کیا چاہیے؟ ہر گھر میں برکت۔
آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شہر رمضان اسپیڈ 92 پہ۔